اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے چھت پر جانے سے منع کر رکھا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے طوطے نہ اڑ جائیں، مگر میری ساس مجھے ہر وقت چھت پر جانے کے لیے اکساتی رہتی تھی۔ اب مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں شوہر کو نیند کی دوائی دے کر جیسے ہی چھت پر گئی، یہ دیکھ کر میرے تھلے سے زمین نکل گئی کہ پنجرے میں تو کوئی طوطا ہی نہیں تھا۔ وہاں تو ایک میرے شوہر آفس جانے سے پہلے میرے قریب ہو کر کان میں بولے، چھت پر قدم مت رکھنا اور میری امی سے دور رہنا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور تقریباً ہر روز ہی میرے شوہر آفس جانے سے پہلے یہ بات کر کے جاتے تھے۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے تھے، مگر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ اب نئی شادی ہے، یہ نہ ہو کہ میرے شوہر کو میرے سوال جواب ناگوار گزرے۔ اکبر آفس چلے جاتے اور میری نند شوہر شہر بانو سکول چلی جاتی تو میں بھی اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ میری ساس مجھے بہانے سے مخاطب کرتی تھی، میں اکبر کے ڈر کی وجہ سے ان سے دور دور ہی رہتی تھی۔ 2 بجے قریب میری نند سکول سے واپس آ جاتی تھی اور وردی تبدیل کیے بنا ہی چھت پر چلی جاتی تھی۔ بانو چھت پر پورا گھنٹہ بتا کر آتی تھی۔ جیسے ہی نیچے اترتی میری ساس اس پر کوئی میدان بن جاتا۔ پہلے تو مجھے لگتا کہ میری ساس بانو اس لیے آڑے ہاتھوں لیتی تھی کیونکہ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد بستہ کھول کر بھی نہیں دیکھتی، مگر اب جب مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا تو یہ بات مجھے پر عیاں ہو چکی تھی کہ میری ساس بانو کو چھت پر جانے سے نہیں روکتی تھی، مگر وہ ان کی بات کی توجہ ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر شام کو جب اکبر آتے تو سیدھا بانو کے کمرے میں چلے جاتے۔ نہ جانے دونوں بہن بھائی گھٹنا پر کیا میٹنگ کرتے رہتے تھے۔ بانو کے کمرے سے نکل کر وہ چھت پر چلے جاتے، وہاں بھی کافی وقت بیٹھے رہتے۔ میں کمرے میں بیٹھی کڑتی رہتی۔ شام گئے جب اکبر کمرے میں آئے تو میں منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ دیکھ کر ہنس پڑے اور بولے، آج تو سورج سوا نیزے پر ہے، اللہ خیر کرے۔ ان کے ہنسنے سے مجھے ہمت مل گئی تھی، اس لیے میں شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی کہ آپ نے مجھے گھر والوں سے گھلنے ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود مجھے وقت دیتے ہیں، چھت پر بیٹھے رہتے ہیں، نہ جانے کیا خزانہ چھپا رکھا ہے وہاں۔ اکبر ایک دم ہی سیریں ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ بنا کچھ کہے ہی گھر سے نکل گئے، رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں آئے تھے۔ بانو کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے بولا، اکبر بھائی کہاں گئے؟ کہ کمر گردان لگائی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے مگر اکبر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ نہ جانے میری کس بات پر وہ مجھ سے اس قدر خفا ہو گئے ہیں۔ بانو جیسے ہی کمرے میں گئی، میری ساس تخت سے اٹھ کر جھٹ میرے پاس آئی اور بولی، ابھی تمہاری شادی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تمہارا شوہر غائب رہنے لگا ہے، اس پر کڑی نظر رکھو۔ ساس کی بات سن کر مجھے ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تبھی اکبر دروازہ کھول کر گھر داخل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اور میری اپنی امی کو یوں قریب کھڑے دیکھ کر لیا تھا۔ انہوں نے کچھ کہے بنا ہی مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ اکبر غصے سے بولے، شیلا کہہ رہی تھی تمہیں میری ماں، میرا تو وہ غصہ ہی پہلے ہی لرز رہا تھا۔ یہ غصے بھری آواز سنی تو آنکھیں بھیگ گئی، میں رونے لگے۔ میں بولی، آنٹی کہہ رہی تھی اکبر کو پیار رکھا کرو۔ میں نے جان بوجھ کر بات پلٹ کر بتائی تھی کیونکہ وہ تو اپنی ماں سے پہلے ہی بازن تھے، نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ اکبر کو میرا جواب سن کر کچھ تسلی ہوئی، پھر بڑے تأمل سے بولے، شیلا میں نے چھت پر اعلیٰ نسل کے طوطے پالے ہوئے ہیں۔ اس طرح موسم کی طوطیوں انڈیوں میں بیٹھ کر بچے نکالتی ہیں، اس طرح ان کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ طوطے کسی اجنبی شخص کو اپنے پنجروں کے پاس رکھ لیں تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، پھر وہ انڈوں سے بچے نہیں نکالتے، وہ اپنے انڈے خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو بھی ان کے لیے اجنبی ہو اس لیے منع کرتا ہوں۔ اکبر کی بات سن کر میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں بچوں کی طرح پرجوش ہو گئی تھی۔ میں بولی، پرندے تو مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں آپ کے طوطوں کا خیال رکھوں گی، بانو بھی تو خیال رکھتی ہے نا۔ اکبر ہنس کر بولے، میرے طوطے بانو سے مانوس ہیں، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مجھے طوطوں کی رپورٹ دیا کرے، کس جوڑے نے انڈے دیے ہیں اور کس نے ابھی بچے نکالے ہیں۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی، آپ آنٹی کے پاس بیٹھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ بولے، کیونکہ امی تمہاری نقصان پہنچا سکتی ہے،
ان کا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا ہے، تم نہیں دیکھتی کیا وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی رہتی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اکبر نے جواباً میرے دل کو بڑا ڈھارس دیتے ہوئے تھی۔ میں بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر سے اکبر میرے کان میں بولے کہ چھت پر مت جانا اور میری امی سے دور رہنا، لیکن میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اکبر سے چھپ کر آنٹی کا خیال رکھوں گی۔ بیماری میں اولاد کیا ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے؟ اکبر اور بانو تو اپنے ماں باپ سے غیروں جیسے سلوک کرتے تھے، مگر میں تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں دونوں کے جانے کے بعد اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، آنٹی آپ کے سر میں تیل لگا کر مالش کر دوں؟ انہوں نے جلدی ہاں اپنے سر ہلا دیا۔ میں ان کے سر میں تیل لگاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میری ساتھ بار بار مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ تم چھت پر جا کر وہاں کی صفائی کر دو۔ میں بولی، آنٹی مجھے اکبر نے چھت پر جانے سے منع کیا ہے۔ وہ بولے، ہم دونوں گھر میں اکیلی ہیں، نہ تم اکبر بتاؤ گی اور نہ ہی میں بتاؤں گی، پھر ڈر کس بات کا؟ میں نے سوچا کہ اگر میں آپ نے اپنی ساس کو انکار کر دیا تو وہ خفا ہی نہ ہو جائیں، وہ کہیں گی پہلی بار کسی کام کا بولا ہے اور وہ بھی بہو نے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ ویسے بھی مجھے طوطے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری بات یہ ہوئی کہ مجھے ایسے ہی جھاڑو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، بانو اچانک ہی گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آئی اور اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا۔ وہ بولی، آپ کو بھائی نے چھت پر جانے سے منع کیا تھا مگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں ابھی بھائی کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میں نے بانو کے آگے ہاتھ جوڑے، تم اکبر کو کچھ مت بتانا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور فون ملا کر اکبر سے بولی، میں نے بھابھی کو چھت پر جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ آپ یہ شکر کریں گے آج جمعہ تھا اور مجھے سکول سے آدھی چھٹی تھی، ورنہ سوچے کیا غضب ہو جانا تھا۔ میں نے اپنی عقل پر ماتم کر لیا تھا کہ میں نے یہ اس بات نظر انداز کیوں کر دی، آج تو آدھی چھٹی تھی۔ بانو نے مجھے فون پکڑا دیا اور بولی، بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون کان سے لگا کر ہیلو کیا تو اکبر کی اس سے بری آواز سنائی دی۔ وہ بولے، آج میں آپ کو تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک بار تم نے یہ حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے اکبر سے اس قسم کے الفاظ کی توقع نہ تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر روتی رہی۔ شام ہوئی تو اکبر آفس سے لوٹ آئے۔ معمول کے مطابق بانو کمرے میں چلے گئے اور چھت پر چلے گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی خوف سے کانپتی جاتی اور روتی جاتی کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بڑے نرم سے بولے، شیلا کیا بات ہے، آج اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ اکبر کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اکبر سے بولی، میں چھت پر جانا نہیں چاہتی تھی، آنٹی نے زبردست بھیجا تھا۔ اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اس لیے تو میں تمہیں امی کے پاس بیٹھنے سے منع کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ہم دونوں کو بسنے نہیں دینا چاہتی۔ میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ آخر وہ کیسی ماں ہے جو بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی؟ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا، مگر اب اپنی ساس اور بانو سے بدگمان ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کی۔ رات میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے آنکھ کھٹک کی وجہ سے کھل گئی تھی، لیکن مجھے 2 بار نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میں پہلو بدلتی رہی۔ پیاس کی شدت سے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، اس لیے میں اٹھ کر باہر صحن میں نکل آئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بانو اور اپنی ساس کو سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں کیا خسر کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں ہی کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ یہ بات بہت واضح تھی کہ میری ساس اور بانو اندر سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ وہ اکبر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپس میں لڑاتی تھی، پھر رات گئے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج کا واقعی ایک بھی سوچی سمجھی چال تھا۔ آنٹی نے مجھے اس وقت چھت پر بھیجا جب بانو کی واپسی کا وقت تھا، لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اکبر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ طوطے تو اکثر گھروں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس قدر احتیاط سے قبل دکھنے کو نہیں ملی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بڑے طریقے سے ان تینوں کو بے نقاب کر کے ہی رہوں گی۔ اگلے ہی دن آفس جانے سے قبل اکبر نے اپنا وہی جملہ دہرایا جو وہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے۔ اکبر اور بانو کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ میری ساس مجھے اب مسلسل آوازیں دیتی جا رہی تھیں۔ وہ بھی کہتی تھیں آ کر ٹانگیں دبا دو، تو کبھی کہتی سر میں تیل ڈال دو۔ دل چاہتا تھا کہ ان کی باتوں مان لوں، مگر ذہن مسلسل انکاری تھا۔
اس لیے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ جنگ میں مبتلا کمرے میں داخل نہ ہو کی جاتی۔ دوپہر 2 بجے قریب بانو گھر سے آ گئی تھی۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بولی بھابھی میں نے محسوس کیا کہ آپ ناراض ہو، مگر آپ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھیں تو آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بچی ہوں، ماں کا ذہنی توازن بھی بگڑا ہوا ہے۔ اب اکبر بھائی ہی ہیں جو میرے لیے ماں باپ دونوں بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے فقط ایک کام سونپا ہے، وہ ہے تم طوطوں کی حفاظت کرنا۔ میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اکبر بھائی ناراض ہو گئے تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ اب آپ اپنا غصہ تھوک دیں اور میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کے لیے سکول سے کیا لائی ہوں، شکرکندی کی کھٹی میٹھی چاٹ۔ اتنا کر بانو کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹس پڑی ہوئی تھیں جن میں چاٹ تھی۔ میرے منہ میں ایک دم سے پانی بھر آیا۔ پھر مجھے بانو کی باتیں بھی کچھ معقول ہی لگیں۔ اس سے پلیٹ پکڑتے ہوئے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے سکول کیسے سناتی رہی۔ چاٹ کھا کر وہ بولی بھابھی اب آپ ذرا طوطا دیکھاؤں، پھر اپنے کمرے جا کر لمبی تان کر سو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی جمائیاں آنے لگیں۔ میں بھی لیٹ گئی۔ پھر کچھ ہی خبر نہ ہوئی کہ کب نیند آ گئی۔ ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد اکبر دبے قدموں کمرے میں آئے اور مجھے سوتا دے کر پھر باہر نکل گئے۔ میں حیران تھی کہ ہم تو اس ٹائم کبھی سوئے ہی نہیں، یوں اچانک کیسے سو گئی۔ لیکن اس بارے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ مجھے رو رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ڈاکٹرنی چھت پر کیا کرنے گئی تھی کہ طوطوں نے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں میری عقل کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اب مجھے اپنی ساس کی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ شاید وہ مجھے اوپر اس لیے بھیجنا چاہتی تھی کہ وہاں کوئی راز میرا منتظر تھا جو اکبر مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ لیکن میں اکبر کی ناراضگی مول لے کر کوئی بھی راز جاننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے شدید قسم کی محبت تھی۔ آدھا گھنٹہ میں یوں ہی پڑی رہی۔ پھر جب میں باہر نکلی تو بانو نے سب سے پہلے میں نے پوچھا اکبر کہاں ہے؟ اس نے آنکھوں میں حیرت بھری مجھے دیکھا اور بولی بھابھی اس ٹائم اکبر بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے آفس نہ، آج بھی وہ وہیں ہی ہوئے۔ بانو مجھ سے نہ جانے کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے جانتی تھی کہ اکبر ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہوئے، مگر اکبر ہمیشہ کی طرح 6 بجے کے بعد ہی گھر لوٹے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بولی اکبر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو۔ بولے میں تو آفس سے اسی وقت لوٹتا ہوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور میں نے نفی میں سارے لا کر کہا کہ کچھ بھی نہیں، لیکن میرا دماغ اندر سے مشکل ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ سب کے سامنے ہی چھت پر جا کر راز معلوم کروں، مگر پھر اکبر کا پیار اور ان کے غصے کا ڈر مجھے سب کرنے سے روک دیتا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے، میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یوں ہی ایک دن میں صحن میں بیٹھی بال سنوار رہی تھی کہ مجھے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے اپنے ساس کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری جانب دیکھا۔ پھر چیخوں کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ میری ساس گھٹنوں کی سیاس کی مریض تھی، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، لیکن یہ آواز سن کر وہ اپنا دکھ درد سب کچھ ہی بھول بیٹھی اور چھت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی میں نے 2 سیڑھیاں ہی عبور کی تھیں کہ ان کے گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ میں ساری صورتحال سے پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی میری ساس نے اچانک میرے پاؤں پکڑ لیے اور روتی ہوئی بولی جا چھت پر چلی جاؤ، مجھے جا کر بچا لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ چوخوں کی آواز بھی بڑھ گئی تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی اوپر کی جانب بھاگی گئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اوپر تو کوئی پنجرا ہی نہ تھا، سامنے کمرہ بنا ہوا تھا جس کا باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اوپر کسی طوطی کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ ایک کم عمر سی لڑکی پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی، یقیناً وہ زچگی کے عمل سے گزرنے والی تھی۔ میں بھاگ کر اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے دلاسا دیا تم فکر نہ کرو، میں ابھی ڈاکٹرنی کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں بھاگ کر نیچے گئی اور اپنی ساس کو یہ سب بتایا، مگر وہ میری بات سن کر حیران نہیں ہوئی تھی۔ بولی میں نے دوائی کو فون کر دیا ہے، وہ بس پہنچنے ہی والی ہے۔ پھر میری ساس نے مجھے اوپر بھیج دیا۔ میں اس لڑکی کو دلاسا دیتی رہی۔ اتنی دیر میں وہ ادرائی آ گئی۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ دوائی بولی بیٹا ہوا ہے۔ میں اس بچے کو لے کر نیچے آ گئی۔ اتنی دیر میں بانو بھی سکول سے لوٹ آئی تھی۔ بچے کو دیکھ کر ششدر آ گئی تھی۔ میں بولی بانو دیکھو تمہارے بھائی کی طوطی نے انڈا سے بچہ نکال لیا ہے۔ بانو کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے
कमरे की जाने भागी और अकबर को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया। वो जब घर लौटे तो बड़े बोले खुलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, किस पर गया था ये? मुझे नज़रअंदाज करके बोले, चले गए। फिर बानो और अकबर दोनों उस लड़की को नीचे ले आए। मैं घर में खुद को बड़ा अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल करना ही नहीं करता था। मुझे लगा शायद ये लड़की अकबर की बीवी है, इसलिए तो अकबर से मुझसे छुपा छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि छोड़ कर चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी जब अकबर कमरे में आए। ये क्या कर रही हो शैला? मैं आपका घर छोड़ कर जा रही हूँ। अकबर बोले, शैला मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं बोली, अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप वानों के पास बैठ जाते, फिर आप छत पर चले जाते। मैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ही हूँ। अकबर ने मेरे सामने से कपड़ों वाला बैग उठा लिया, हाथ थमकर मुझे अपने रूबरू बिठा लिया। फिर बोले, शैला मेरी बात गौर से सुनना। तुम जानती हो कि ये लड़की जो छत पर थी ये मेरी सगी बहन है, इसका नाम आलिया है। जब 16 साल की हुई तो ना जाने किस वक्त की बातों में आ गई। इसने छुप कर इससे निकाह कर लिया और ये हमला हो गई। अमीन ये बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे आलिया के बढ़ते पेट से अंदाज़ा हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। मैंने बानों से तफ्तीश की, वो छोटी सी डर गई और सब कुछ मुझे बताने पर रजामंद हो गई थी। सच सुनकर तो मैं लर्ज़ कर रह गया था। अलिया जब मैंने इस्तफसार किया तो वो रोने लगी। इसने मुझे अपने शौहर का नाम नहीं बताया था। फिर मोहल्ले वालों को हम कैसे बताते कि ये किसका बच्चा है? मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम किसी को मुँह दिखाने के लायक ना रहते। इसलिए मैंने उसे पेट की छत पर ले बंद कर दिया था। वो रजामंद हो गई थी, लेकिन अम्मी को लगता था कि मैं और बानो आलिया के जुर्म की सजा देने के लिए उसे छत पर कैद किए हुए हैं। मैं घुटनों की वजह से छत पर जा नहीं सकती थी, इसलिए हर लम्हे मुझसे और बानो से लड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक कि तुम्हारी बात है, तुमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम अभी हमारे घर में नहीं हो। तुम मेरी बहन के मतलब कोई गलत राय भी कायम कर सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। अब जब हर चीज़ तुम्हारे सामने आ गई है, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं अकबर बात सुनकर आलिया के लिए परेशान हो गई थी। मैंने झट से अस्वाद में सर हिला दिया तो अकबर बोले कि शैला तुम आलिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लो। तुम ही वाहिद वो इंसान हो जिसे आलिया अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना बानो को कुछ बताया है, ना ही अम्मी को, और ना अकबर से वादा किया था कि मैं आलिया से पूछ कर ही रहूँगी। अब मैं हर हाल लम्हा आलिया के साथ साथ रहती थी। मैं इस गैस के बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन आलिया से कहा कि ये बच्चा कितना बदनसीब है, इसे बाप का प्यार भी नहीं मिला। आलिया ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, भाभी इस बच्चे का बाप वकास है, मेरे बचपन का मंगेतर। न जाने से क्या सूझी थी कि इसने एडवेंचर के तौर पर मुझसे छुप कर निकाह कर लिया था। जब मैं उम्मीद से हो गई तो वो डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वो तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट है। वो घर वालों को ये सब बातें नहीं बताना चाहता। आलिया की ये बात सुनकर मेरे सर से बोझ सरक गया। मामला तो बहुत सीधा था, हम बिला वजह ही घबरा रहे थे। मैंने अकबर से बात की तो उन्होंने भी शुक्र का सांस लिया। फिर सारा मामला सुधर गया। अकबर उनसे बात करने फूफो के घर गए। उन्होंने सारी बात कर ली थी। फूफो बोली कि कुछ सालों बाद भी तो हमने आलिया को बहू बनाना था, लेकर आना था, तो आज क्यों नहीं? यूं माया एक बच्चे के साथ रुखसत होकर ससुराल चली गई। हमारे घर एक बार फिर से खुशियों का दौरा हो गया था।